السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے اس شخص کے بارے میں گفتگو کروں گا جس کے بارے میں آقا نامدار سالت مآب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص آتا ہے اور اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ مجلس ختم ہو جاتی ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور وہ شخص بھی اٹھ کر گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ دوسرا دن آتا ہے، اسی طرح مجلس لگی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور مجلس جب اختتام پذیر ہوتی ہے، تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو وہ شخص بھی اٹھ کر چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے، حضرت آمنہ کے لہتے جگر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوتی ہے اور مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے، تو ایک شخص اسی طرح چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمیشہ سے یہ اشتیاق رہتا تھا کہ وہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر آگے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اس شخص کا پیچھے کیا اور اس کے گھر تک چلے گئے۔ اس کے گھر پہنچے تو اس سے کہا کہ میں مہمان ہوں تو مجھے سونے کی جگہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی رسول جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پہلے دن بھی اسی طرح نماز کے وقت نماز پڑھی، کھانا کھایا اور روز کے معمول کے جو اعمال تھے وہ کی، اور وہ شخص سو گیا، اور یہ جو مہمان صحابی رسول جو مہمان بنے ہوئے تھے یہ بھی سو گئے۔ دوسرا دن بھی گزرا، وہ اس طاق میں تھا کہ کب یہ وہ عمل کرے گا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، اب تیسرا دن آیا۔ وہ دن بھر بھی دیکھتا رہا کہ کیا کون سے خاص اعمال ہیں، کیا اعمال ہو رہے ہیں، دن بھر دیکھتا رہا، شام کو دیکھتا رہا، لیکن اس نے کہا نماز کے علاوہ اور جو ضروری اعمال ہیں ان کے علاوہ کوئی ایکسٹرا عمل تو نہیں کر رہا۔ آخر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا اور اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بشارت دی تھی کہ یہ شخص جنتی ہے، اس سے کہا کہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جب پہلے دن مسجد میں آئے اور آپ مجلس سے اٹھ کر گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد آپ کے بارے میں فرمایا، یہ بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں۔ دوسرے دن آپ مجلس میں آئے، اٹھ کر چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ تیسرے دن بھی اس طرح آپ جب آئے اور اٹھ کر مجلس سے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی۔ تو میں نے 3 دن یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آپ کے لیے جنت کی بشارت دے گی کہ مجھے معلوم ہو جائے۔ میں دیکھتا رہا کہ 3 دن میں آپ وہی نماز وہی اعمال کر رہے ہیں جو ہم عام لوگ کر رہے ہیں، تو ایسی کون سی خاص بات ہے؟ وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ میں کوئی بڑے اعمال نہیں کر رہا، کوئی بڑے بڑے اعمال یا لمبی تسبیحات یا کوئی نوافل، کوئی بڑے اعمال نہیں کر رہا۔ ہاں البتہ ایک عمل میں کرتا ہوں کہ جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے تو میں اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کسی کا حق دینا ہو تو اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے یا میری غیبت یا میرے اوپر زیادتی کی ہے، یا اللہ میں تہہ دل سے اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ بس صرف یہ ایک عمل کرتا ہوں اور مجھے کوئی خاص عمل میں نہیں کرتا۔ یعنی رات کو سوتے وقت اپنے دل کے اندر سے تمام لوگوں کے لیے نفرتوں والی
جو چیز ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کو میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، اور کچھ میرے سے جو سرزش ہو جائے وہ میں اللہ سے اس کی طرف سے بھی معافی مانگ دیتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی معافی مانگ دیتا ہوں. وہ صحابی رسول کہنے لگے، او یہ تو بہت بڑا عمل ہے. یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے لیے آخرت میں راہ نجات ہوں گے. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جب بھی زندگی کی رات ہو، سونے کا وقت ہو، تو ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنا چاہیے کہ کسی نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یا اللہ میں پھر بھی تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. امید کروں گا آج کا پیغام، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس پر میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے گا. اللہ حافظ.